بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لوگوں کو ابھارنے کے لیے یا میدان میں مضبوط رکھنے کے لیے کہ فلاں فلاں کو جس طرح سے کارکردگی ہوگی ویسا انعام دیا جائے گا۔ تو اس میں جتنے جوان تھے وہ میدان میں کود پڑے ہیں، جو بوڑھے صحابہ تھے عمر والے وہ جھنڈوں کو مورچوں کو سنبھالے ہوئے تھے، خیموں کو سنبھالے ہوئے تھے میدان کی۔ ظاہر سی بات ہے فوج کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ ہوا کرتے، تو انہوں نے مورچے سنبھال لیے، جوان لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اور ایسی سخت ترین لڑائی ہے کہ بدر کے میدان میں آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے، باوجود اس کے اللہ نے روشن فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جوان صحابہ نے 70 کافروں کو مار گرایا تھا اور 70 کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے جو اعلان فرمایا تھا جس کی جیسی کارکردگی ہوگی ویسا انعام ہے، تو جو جوان صحابہ تھے ان میں یہ باتیں چلنے لگی جو بدر کا مال غنیمت ہے وہ غالباً جوان صحابہ کو زیادہ ملے گا۔ تو بوڑھے صحابہ وہ کہتے کہ اگر ہم مورچہ نہ سنبھالتے تو تم میدان میں اترتے کیسے؟ بہت تیز ہمارے حاجی صاحب جو ہے بے شک فرماتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے عبادتوں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے، کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے۔ اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے؟ بہرحال تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے؟ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں، اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے، اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے، اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی۔ ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا، تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔
صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں. حضور نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند فرمایا. پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے. تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی. قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن، سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے. اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا. اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے. وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے. اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو. جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں. اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا. جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے. یا پھر دوسرا آپشن ہے. تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو. یہ ہے میرے آقا کا علم غیب. لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے. وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا. فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا. اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا. اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا. کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر. مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا. اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں. وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا. حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے. جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا. میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں. جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ گوانتانامو بے جیل، دنیا کی سب سے بدنام ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ. عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے.
بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا. بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے. انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے. اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں. اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا. پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے. اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے. اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے. ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے ہی قتل کیا. آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو. فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی. اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں. 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے. اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ. انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہے. ایک انسان کی بھی وقعت ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے. 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھی اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے. لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی. کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب. ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ. ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں. قبریں گن نہیں سکو گے آج. جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ. سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے. چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے. فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے. یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں. کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے. ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے.
लाखों कत्ल किए इन लोगों ने दुनिया में, लाखों कत्ल किए हैं। मैं पूरी चीज़ लेकर के आपके सामने बैठ सकता हूँ, लेकिन उसके बरअक्स इस्लामी तारीख़ में अगर 250 की तादाद में कत्ल मिल जाए तो सच कहा शायर ने, सच कहा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि आज दुनिया सिर्फ ताकत की ज़ुबान जानती है, दुनिया सिर्फ दौलत की पुजारी है। जिसके पास आज बहुत ज़्यादा दौलत है या जो बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, उसके सारे ऐब ये दुनिया छुपा देती है। और जो गरीब कौम है उसका एक जुर्म भी पूरी दुनिया को दिखा दिखा करके उसको सबसे बड़ा चोर साबित करते हैं। ये दुगली पॉलिसी दुनिया में आज मौजूद है, लिहाजा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने इस रूए ज़मीन पर जो मुज़ाहरा फरमाया, यकीनन वो रहमतुल लिल आलमीन का मुज़ाहरा फरमाया है, वो यकीनन रहमत रहे। तो ये बद्र के हालात के बाद की चीज़ें सूरतुल अनफाल में बयान की गई हैं और 70 कैदी वहाँ पर मारे गए। मैं कहता हूँ अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मदीने से निकल कर के ये लोग गए और अटैक किया मक्का वालों पर और बेचारे 70 लोगों को मारा और 70 लोगों को पकड़ कर के लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ये जुल्म किए हैं। इन उल्लुओं को ये बात बोलने में शर्म भी नहीं आती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनको मारे और पकड़ के लाए। बेवकूफ़ हो, 313 को लेकर गए थे और आए कितने थे? 1000 से ज़्यादा। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सवाल है आपसे। मुंबई में आप लोग रहते हैं और दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर दोनों में ठन गई, मुंबई वालों में दिल्ली वालों में, अल्लाह कभी ना करे, मिसाल दे रहा हूँ, दोनों में कुछ इख्तिलाफ हो गया और जंग की नौबत आ गई, जंग की नौबत आ गई। मुंबई से करीब कल्याण है, पनवेल है, या समझ लें और थोड़ा सा आगे की तरफ जाए, कल्याण के पास या पनवेल के पास ये जंग हो गई। किसकी? दिल्ली वालों की और मुंबई वालों की। मुझे बताओ क्या कहा जाएगा कि मुंबई वाले लड़ने के लिए गए थे कि दिल्ली वाले लड़ने के लिए आए थे? जाहिर सी बात है वो आए थे, हम गए नहीं थे यहाँ से। इसी तरह से अगर दिल्ली के करीब दूसरे वहाँ से सटे हुए शहर है, नोएडा है, गाज़ियाबाद, वहाँ अगर जंग हुई होती तो ये ब्लेम किया जाता मुंबई वाले वहाँ गए थे मारने के लिए। यही हाल है। बद्र का लोकेशन अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ है तो सब बात समझ में आ जाएगी। बद्र मदीने से करीब है, मक्का से दूर है। मक्का से तकरीबन 300 किलोमीटर और मदीने से तकरीबन 100-150 के आसपास। तो अब मुझे बताओ मक्का वाले गए थे कि मदीने वाले गए थे? मक्का वाले आए थे लड़ने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस के लिए निकले। इसी तरह जंगे ओहद कहाँ हुई पता है? मदीने से 5 किलोमीटर बाहर, मदीने से 5 किलोमीटर बाहर ओहद पहाड़ के दामन में। कौन आए थे? मक्का वाले आए थे। जंगे खंदक कहाँ हुई पता है? मदीने पाक से तकरीबन 4 किलोमीटर बाहर, मदीने से 4 किलोमीटर बाहर खंदक खोदनी पड़ी मदीने को बचाने के लिए। कौन आए थे लड़ने के लिए? मक्का वाले आए थे। अब मुझे बताओ जो बार बार मदीने पर अटैक करते हों, हर बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मक्का छोड़ने के बाद भी मदीने में आकर के फसाद मचाते हों, तो क्या ऐसों के खिलाफ तलवार उठाना जायज़ नहीं है? अपने देश की रक्षा हर फौजी करता है, हर कोई करता है। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे मुल्क के सरहदों पर खड़े हुए सिपाही हैं, उनको कुछ खुसूसी इख्तियारात मिले हुए हैं, कोई अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है किसी दूसरी कंट्री से, तो ये फ़ौजी इंतज़ार नहीं करता कि मेरा सीनियर ऑर्डर देगा अब मैं उसको करूँगा। उसको इतना पावर होता है, वहीं जगह पर उसको शूट कर देता है। बॉर्डर पर बाज़ाब्ता बॉर्डर से 1 किलोमीटर आगे पीछे ये लिखा भी जाता है वार्निंग कि इससे आगे ना जाएं वरना
स्पॉट पर शूट किया जाएगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि भटक के आए थे, क्या किए थे। फौजी को इख्तियार होता, क्यों फौजी मार दे रहा है? इसलिए कि हर एक को ये फिक्र है मेरे देश की हिफाजत होनी चाहिए, मेरे मुल्क की हिफाजत होनी चाहिए। और वो सहाबा अगर अपने मदीने की हिफाजत के लिए खड़े हो गए तो इन जालिमों ने ऐसी वो बना कर के पेश की, इमेज बना कर पेश की है दुनिया में कि वो सिर्फ लड़ने वाली कौम थी, लड़ते रहते थे। उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तलवारें उठाई हैं और अल्लाह ताला ने उनकी मदद ऐसी फरमाई कि वो मदीना बचाते बचाते इतना फैल गए कि जितने दुश्मन थे उन्हें भी मजबूरन मदीना तैयबा की हुकूमत के अंडर में आना पड़ा। फिर जब मक्का फतह हुआ तो फिर लोग जौक दर जौक इस्लाम में आने लगे और फिर इस्लाम की कोई सरहद ना रही, दुनिया में ये फैलता ही चला गया। आज भी कुरान की जो आयतें हैं उसमें यही अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते वक़ातिलुहुम वक़ातिलुल लदीना युक़ातिलूनकुम, उनसे जंग करो जो तुमसे जंग कर रहे हैं, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ रहे हैं। और आज हमने एक आयत तिलावत की है सूरह अनफाल की आखिरी आयतों में से, वइन जनअू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। और कोई कौम अगर अमान चाहती है तो तुम भी अमान में आ जाओ, कोई पीस चाहती है, अमन चाहती है तो आप भी अमन में आ जाओ। हुजूर को हुक्म हुआ है फजनह लहा, आप अमन के लिए झुक जाएं, पीस के लिए आप तैयार हो जाएं और अल्लाह पर भरोसा करें। ये इस्लाम है। ये इस्लाम के बहुत सारे वो पैगामात हैं जिसको लोग आज खुल करके बता भी नहीं रहे। जिहाद में जाने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को भी ये तलकीन करते कि जिस मैदान में, जिस वादी में तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ की किसी औरत को ना छूना, बूढ़ों के साथ लड़ाई ना करना, बच्चों को ना मारना, वहाँ की इबादत गाहों को ना तोड़ना, वहाँ के दरख्तों को ना उखाड़ना। ये सब पैगामात सहाबा को दिए जाते थे, मुजाहिदीन को दिए जाते थे। ये है असल जिहाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाया है। और इन